اکرام کی جماعت روانہ ہو گئی اور فرمایا کہ وہ صحابی جب جانے لگے تو ان کا گھر جو ہے راستے میں پڑ رہا تھا، تو وہ صحابی جو ہے گھر پر رک کر سواری سے اترے بھی نہیں، اپنی بیوی کو جو ہے اطلاع دے رہے ہیں کہ بھائی دین کا تقاضا آ گیا ہے اور میں جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں. تو وہ صحابی عورت رونے لگی. تو وہ صحابی جو ہے ان کی اپنی اہلیہ کو جو ہے دلاسا دے رہے ہیں، دیکھو اللہ کے دین کا تقاضا ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو وہ صحابیہ فرمانے لگی، بولے میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ آپ جو ہے اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ جو ہے گھر کو آ کر اطلاع دینے کی کیا ضرورت ہے، اطلاع تو ہم کو ہو ہی جاتی تھی. بولے وہ چیز مقدم تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے، آپ ایسے ہی چلے جانا تھا بغیر اطلاع کے ہم کو. تو کیسا جو ایمان بنا ہوا تھا، نہیں کیسے جو ہے زندگیاں ان کی تبدیل ہو گئی تھی ایمان کے آنے کے بعد. بولے کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے. نہیں ایک صحابی کی جو ہے ایک صحابی جب فوت ہو گئے تو ان کی بیٹی جو ہے رو رہی ہے بیٹھ کے، تو دوسرے صحابہ جو ہے اس کو جو ہے تسکین دے رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے تمہارے والد کا تو انتقال ہوگا، فکر مت کرو، ہم لوگ ہے، ہم جو ہے تمہاری جو ہے دیکھ بھال کریں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو جو ہے دلاسا دے رہے ہیں. تو فرمایا کہ وہ بچی جو ہے بولنے لگی کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے والد کا انتقال بستر پر ہوا ہے. اگر میرے والد جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہوتے تو میں آج فخر سے کہہ سکتی تھی کہ میں جو شہید کی بیٹی ہوں. تو جو ہے دیکھیں کیسا جو ہے ماحول بن گیا تھا، کتنا پیارا ماحول تھا، کیسا دیندار ماحول تھا. نہیں تو ہم کو بھی جو ہے ویسے تو ان کے مقام کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم کو کوشش یہ کرنا ہے. نہیں بولے جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بھئی آپ یہ کام شروع کیے ہیں، بولے آپ کا مقصد کیا ہے اس کام کرنے سے؟ تو الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، بولے میرا مقصد، میری چاہت یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر صحابہ اکرام کو چھوڑ کر گئے ہیں ہم اس مقام کو پہنچیں. حالانکہ ممکن نہیں ہے وہ، لیکن ان کی چاہت، ان کی فکر دیکھیں. تو اس لیے جو ہے ہم کو جو ہے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، ہمارا جو ہے مقصد کیا ہے اور ہماری ضرورت کیا ہے یہ ہم کو سمجھ میں آ جائے. بولے دنیا جو جگہ بنا ہے اللہ تعالیٰ، یہ خواہشات کی پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے. نہیں یہ جو ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی جگہ ہے. اگر ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے تو پھر ہماری خواہشات وہاں پوری کی جائیں گی جہاں پر خواہشات پوری ہو سکتی ہے. بولے وہ جگہ جنت ہے. دنیا میں آج تک کسی کی خواہش نہ پوری ہوئی نہ پوری ہو سکتی ہے قیامت تک. حضرت شیخ جو ہے اپنی کتاب میں فضائل اعمال میں لکھے ہیں، بولے ایک جگہ جو ہے 2 لکیریں کھینچے ہیں، بولے ایک چھوٹی لکیر اور ایک لمبی لکیر. اور بولے بتائے کہ یہ چھوٹی لکیر جو ہے انسان کی زندگی ہے اور یہ لمبی لکیر جو ہے اس کی خواہشات ہے. بولے ہماری جو خواہشات ہے وہ ہماری زندگیوں سے آگے تک نکل جاتی، تو یہ دنیا میں رہتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے. فرمائے کہ دنیا میں اگر ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر کے زندگی کو گزاریں گے تو پھر ہماری خواہشات وہاں پر پوری کی جائیں گی. جنت جو جگہ بنائے ہیں وہ خواہشات کی پورا ہونے کی جگہ ہے. کیسی کیسی نعمتیں، کیسے کیسے چیزیں. بولے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، بولے ہم نے ایسے جو ہے چیزیں تیار کر رکھی ہے، بولے تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں گا. ایسے ایسی چیزیں ہم نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی، بس تم کیا کرو، تم جو ہے مومن بن کر دکھاؤ. اور وہ جو کامیابی کا جو وعدہ ہے بولے دنیا سے شروع ہو جائے گا. کیا ہے آیت، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہیں بولے سارے زمین کی خلافت کا وعدہ ہے اللہ کا، اگر تم مومن بن جاؤ تو سارے زمین کا خلیفہ بنا دیں گے تمہارے کو. دنیا جو ہے ٹھوکروں میں آ جائیں گے، جیسے صحابہ اکرام کے جو ٹھوکروں میں آ گئی تھی، اور وہ لوگ اس کو جو ہے ایک نظر بھر کے بھی نہیں دیکھتے تھے. کیسے کیسے خزانے، مطلب دنیا کے بڑے سپر پاور کو اللہ نے ان کے قدموں میں جھکا دیا. وہاں کے خزانے جو ہے ان کے ٹھوکروں میں آ گئے. اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ لوگ جو ہے اپنی جو ہے زندگی کا مقصد سمجھ گئے تھے.
اپنا مقصد زندگی ان کو سمجھ میں آ گیا تھا. تو اس لیے جو ہے ہم کو بھی جو ہے اپنا جائزہ لینا ہے, اپنی زندگی کو جو ہے بولے جو وقت گزر گیا ہے اب اس کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے, لیکن ہم کم از کم اب سے یہ نیت کریں کہ ہم جو ہے آج سے جو ہے کوئی عمل ایسا نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. کوئی سنت طریقہ ہماری زندگی سے نہ چھوٹنے پائے. نہیں, کتنے نے واقعات ہے بولے آج کے دور میں بھی سنتوں کا اہتمام کرنے والے کتنے نہیں لوگ ہیں. نہیں, اور کیسی برکت ہے سنتوں پر چلنے سے. نہیں, زندگیاں جو ہے لوگوں کی تبدیل ہو جا رہی ہے. اور جو ہے بولے کہ یہ چیزیں کب وجود میں آئیں گی, بولے جب ہمارے گھروں کی تعلیم جو ہے قابو میں آئے گی. جب ہم پابندی سے اگر گھر کی تعلیم کرنے والے بن جائیں گے تو پھر اس کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آئے گی. نہیں, جب روزانہ ہم جو ہے قال اللہ قال رسول اللہ جب ہم سنیں گے تو پھر ہم کو اس کا جو ہے استظہار ہوگا, وہ چیزیں ہم جو ہے عمل کرنے والے بن جائیں گے. نہیں, بولے اللہ نے انسان کی صفت بنائی ہے, جس چیز کو انسان کہتے رہے گا اور سنتے رہے گا بولے اس چیز کی جو ہے بڑائی, اس چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں رائج کر دیں گے. اور بولے جب انسان کسی چیز کو کہنا اور سننا چھوڑ دے گا پھر وہ چیز آہستہ آہستہ زندگیوں سے نکلتی چلے جائے گی اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوگی. تو آج ہمارا حال یہی ہو گیا کہ آج ہم جو ہے دین کی بات نہ کہنے تیار ہے نہ سننے تیار ہے. اس لیے جو ہے ہماری زندگیوں سے دین نکلتا چلا جا رہا ہے اور ہم کو جو ہے اس کی خبر بھی نہیں ہو رہی ہے. نہیں, بولے آج ہمارے ساتھ جو ایک مسئلہ یہ ہوا کہ بولے ہمارے ماں باپ مسلمان, ہم مسلمان, بولے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. نہیں, اس کے برخلاف صحابہ کرام جو ہے اس کی جو ہے مثال دے رہے تھے, ایک ہے بائی چوائس اور ایک ہے بائی چانس. صحابہ کرام اس دین کو جو ہے بائی چوائس جو ہے اپنائے, اپنی پسند سے وہ لوگ اس دین کو اپنائے, اس لیے اس کی اہمیت ان کے پاس تھی. اس کے دین کے رہنے سے زندگیوں میں ان کو خوشی ہوتی تھی اور دین کے چھوٹ جانے سے ان کو رنج اور افسوس ہوتا تھا. اس کے برخلاف ہم جو آج کے مسلمان ہیں ہم جو ہے بائی چانس مسلمان بن گئے. ہمارے ماں باپ مسلمان, ہم مسلمان بس. اس لیے اس دین جو ہے یہ دین جو ہے ہماری زندگیوں میں رہنے سے نہ ہم کو خوشی ہو رہی ہے, نہ دین جو ہے زندگیوں سے نکل جانے سے ہم کو جو ہے کوئی افسوس اور ملال ہو رہا ہے. صحابہ کرام بولے کیسا ایک ایک سنت کو جو ہے اپناتے تھے. فرائض چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے. نہیں, اور نماز کتنا بڑا فریضہ ہے, اور بولے آج کتنی ساری امت میں کتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا بولے اس اہم فریضے سے دور ہے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق, کتنی جو ہے امت سے محبت کرنے والے, شاید ہی کوئی اتنی محبت کرتا اپنی امت سے. نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بولے میرا جی چاہتا ہے کہ جن جوانوں سے کہوں کہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں اور بولے ایسے گھروں کو آگ لگا دوں جس میں مرد جو ہے بغیر جو ہے کسی وجہ کے نماز گھروں میں پڑھ لیتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, گھروں میں نماز پڑھ لینے والے. کتنی سخت جو ہے تاکید کی گئی ہے. نہیں, ایک نابینا صحابی آ کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے نابینا ہوں, میرے جو ہے مسجد تک پہنچنے میں تکلیف ہوتی ہے, راستے میں ٹھوکر لگتی ہے, کچھ بہرحال کچھ تکلیف اپنی بتلائے. تو بولے میں کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنے گھر پر جو ہے نماز پڑھ لوں؟ تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرمائے ہاں آپ نابینا ہے, آپ کے پاس عذر ہے, آپ گھر پر نماز پڑھ لیجئے. لیکن پھر بعد میں پوچھے بولے کہ آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ وہ حضرت فرمائے کہ ہاں آواز تو سنائی دیتی ہے. بولے نہیں, پھر آپ کو بھی مسجد میں آنا پڑے گا. یعنی جو آنکھوں سے معذور ہے ان کے لیے بھی یہ عذر جو ہے قابل قبول نہیں ہے کہ اپنے گھر پر نماز پڑھ لیں. نہیں, دیکھیں آج کتنے ہمارے مرد حضرات ہیں, بھائی اور بچے جو ہے گھروں میں جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں, اس لیے جو ہے ہم مسجد میں جانے والے بن جائے جو ہے. اور جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے فرما رہے ہیں بولے اللہ نے مجھے اتنا جو ہے علم دیا ہے کہ زمین پر کتنے ریت کے ذرات ہے بولے میں گن سکتا ہوں, جتنے بارش کے قطرے زمین پر برستے ہیں بولے میں یہ گن سکتا ہوں. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بولے میں یہ نہیں گن سکتا کہ ایک مسلمان جو ہے تکبیر اللہ کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے جماعت سے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا دیں گے, یہ نہیں گن سکتا فرما رہے ہیں, اتنا دینے والے اللہ تعالیٰ. اس لیے جو ہے
ہم جو ہے اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. بھلے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں, اور فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. نہیں, اور ہم جو ہے اللہ معاف کرے جو دینے والا ہے اس کی طرف ہم رجوع نہیں ہو رہے ہیں, اور جو خود مخلوق ہے, جو خود جو ہے ضرورت مند ہے, ہم اس کی طرف ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں. آج فلانا بڑا آدمی ہے, فلانا مالدار ہے, فلانا یہ ہے, یہ کچھ ضرورت ہماری پوری کر دے گا, یہ ہمارے جو ہے کام آ جائے گا. نہیں بھائی, بولے جتنے انسان آج ہم کو نظر آ رہے ہیں, بولے سب, بولے اس کی جو ایک اچھی جو ہے مثال دے رہے تھے ہمارے ایک بزرگ, بولے ایک ہے ضرورت والا اور ایک ہے ضرورت کا پورا کرنے والا. بولے ہم میں کا ہر انسان ضرورت والا ہے اور ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک اللہ ہے. تو ہم جو ہے اللہ سے رجوع ہونا, بولے ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی سے بڑی ہو, اللہ سے مانگنا. اللہ کے خزانے لامحدود ہے, مجھ سے مانگنا. اور جو ہے ہماری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. نہیں, کتنے نے واقعات ہیں, حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, بولے جنت کے جو ہے 8 دروازے ہیں, اس میں سے ایک دروازہ جو ہے ذاکرین کے لیے مختص کیا گیا ہے. بولے جو ذکر کرنے والے ہیں وہ لوگ جو ہے ہنستے کھیلتے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. اور ذکر کرنے کے لیے کوئی بڑی مشقت نہیں, کوئی جو ہے بڑا مجاہدہ نہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے جو اپنے ذکر ہے وہ کرتے رہے. جیسا کم از کم جو ذکر بتایا گیا ہے, ہم کو جو ہے 3 تسبیحات کا صبح شام اس کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. بولے 100 مرتبہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. بولے اس میں اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں, وہی جو خوبیوں والے ہیں ان کی بڑائی بیان کرنا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنے احسانات اس امت پر ہے, پھر ان پر جو ہے درود بھیجنا 100 مرتبہ صبح میں, 100 مرتبہ شام میں, اور پھر جو ہے 100 مرتبہ جو استغفار کرنا. ہم انسان ہیں, کمزور ہے, ہم سے جو ہے بہت ساری جو ہے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہے, اس کے لیے جو ہے استغفار کرنا 100 مرتبہ. بولے یہ 3 تسبیحات صبح شام اس کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. اور جو ہے بولے ہم اپنے جو ہے صحیح علماء سے رابطے میں رہنا. بولے اب نبی تو ہے نہیں دنیا میں, اور بولے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا بولے وہ واجب القتل ہے. بولے نبوت کا دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بند ہو گیا ہے. اب کوئی قیامت تک دنیا میں جو ہے نبی نہیں آئیں گے, لیکن نبیوں کے وارث موجود ہیں جو ہمارے صحیح علماء ہے, ہم ان سے رابطے میں رہنا. بولے جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہم ان سے رجوع کرنا. بولے کسی انسان کو دنیا میں جو کوئی صحت کا مسئلہ آ گیا تو وہ شخص جو ہے میڈیسن کی کتابیں لا کے جو ہے ریفر کرنا شروع نہیں کر دیتا اور اپنا علاج اس سے نہیں کرتا. بولے اس لائن کے ماہر کے پاس رجوع ہوتا ہے, ڈاکٹر کے نہیں جاتا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے اس لائن کا ماہر ہے, اس پر اس نے اپنا وقت لگایا, اپنی جان لگائی, اپنا مال لگایا, تو یہ اس کا تجربہ رکھتا ہے, اس لیے اس کے پاس رجوع ہوتا ہے اور اپنا جو ہے مرض بتلاتا ہے. پھر وہ جو تجویز کرتا ہے اس کے حساب سے جو ہے اپنا علاج کرتا ہے. اور جس چیز سے بچو بولتا بھائی آپ کھانے میں یہ مت کھائیے, ڈاکٹر بول دیا, اس کے بعد مجال ہے وہ کھا لے, اس کو کیسا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں بھائی ڈاکٹر نے منع کیا ہے کھانے کے لیے, کیسا اس کی بات پر یقین نہیں. تو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمارے شفیق, کیسے ہم کو جو ہے پوری رہبری کر کے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رہبری فرمائے. بولے کسی کے یہاں خوشی ہو, کسی کے یہاں غم ہو, تو کیسے اس کو جو ہے کیا جائے, کیا کیا اس وقت دعائیں پڑھی جائے, وہ سب سکھلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ انسان صبح جب بستر سے اٹھتا اور شام سونے کے لیے جاتا, جتنے اس کے کام کاج ہے ہر کام کا طریقہ سکھلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر وقت کی دعائیں سکھلائے ہیں. تو ہم جو ہے اس کو معلوم کرنا اور دعائیں یاد کر لینا, اور ہر وقت کی دعائیں کو جو ہے اس وقت پہ ادا کرنے والے بن جانا نہیں. اور جو ہے ہم جو ہے ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے بن جائیں, ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. نہیں کتنے نئے حقوق ہمارے اوپر ہے امت کے, مخلوق کے, اور حتیٰ کہ فرمائے کہ جانوروں کے تک حقوق ہیں ہمارے, ہم جو ہے ان کو بھی ادا کرنے والے بن جائیں. ورنہ اگر انسان سے کچھ غلطی کوتاہی ہو رہی,
کسی وقت کی یعنی کچھ دوسرا گناہ ہو گیا تو وہ تو توبہ سے اور استغفار سے معاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، یعنی جو انسان کسی انسان کا حق دبا لیا یا کسی انسان کا جو ہے حق تلفی کر دیا، وہ تو جو ہے اس کو جو ہے پورا پورا ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہم اپنے اوپر جتنوں کے حقوق بنتے ہیں ہم پہلے وہ معلوم کرنا اور پھر اس کو سب کو ادا کرنا، اور جو ہے فرمایا کہ ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لینا، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں ہر عمل میں ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لینا، بھئی یہ میرا عمل کس لیے ہے، نہیں میرا عمل جو ہے کیا لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے یا اللہ کی رضا کے واسطے ہے۔ اس لیے بولتے ہر عمل میں کم از کم 3 مرتبہ اس کا جائزہ لینا ہے، عمل کے شروع میں، عمل کے درمیان میں اور عمل کے اختتام پر۔ بولے ایک شخص جو ہے صدقہ خیرات کر رہا، بولے پہاڑوں کے برابر جو ہے صدقہ اور خیرات کر رہا، اور اس کی دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے کہے کہ بڑا فیاض ہے، بڑا جو ہے نیک انسان ہے، کتنا جو ہے صدقہ کر رہا، خیرات کر رہا، تو ظاہر میں تو لوگوں کو نظر آ رہا کہ وہ جو اتنا جو ہے صدقہ خیرات کر رہا، لیکن اس کی نیت کیا ہے۔ اور ایک شخص جو ہے بولے کھجور کے گھٹلی کے برابر صدقہ کر رہا، لیکن اس کی نیت کیا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو بولے کل روز محشر جو ہے اس کو بلایا جائے گا دونوں کو بھی، اور جو ہے اس کو بتلایا جائے گا، دیکھ وہ بولے گا کہ اللہ میں نے اتنا جو ہے صدقہ کیا، خیرات کیا، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے، فیاض کہے، سو وہ ہو چکا، لوگ تجھے بول چکے، اب جا تو انہی سے جو ہے اپنا بدلہ لے لے۔ تو اس لیے جو ہے اور جو ہے اللہ کی رضا کے واسطے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کا اجر دیں گے، اور آخرت میں تو پتہ نہیں کتنے گناہ جو اس کو بڑا چڑھا کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کے اوپر ہے، اس کا اخلاص کے اوپر ہے، جتنا اس کا اخلاص ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بڑا چڑھا کر دیں گے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں۔ اور جو ہے فرمایا کہ اب دنیا میں نبی آنے والے نہیں ہیں، لیکن نبیوں والی محنت قیامت تک چلے گی۔ کیوں؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور جو ہے لیکن نبیوں والی محنت قیامت تک چلے گی، اور اس کے لیے جو ہے اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے جو ہے ایسے گئے گزرے زمانے میں اپنے کرم سے جو ہے کام شروع کیا ہے۔ یہ لوگوں میں جو ہے چل پھر کر جو محنت ہو رہی ہے، یہ جو ہے بڑا خیر کا کام ہے، بڑا ہی خیر اس سے پھیلا ہے، کتنے نئے واقعات، کتنے نئے کارگزاری، نہیں بارہا سنتے ہیں ہم جو ہے کافی عرصہ پہلے وہاں پر انڈیا میں سن رہے تھے، بولے ایک اسکول میں جو ہے کلاس کی ٹیچر جو ہے سب بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ بیٹا تم کیا بنو گے بڑے ہو کر؟ ایک بول رہا کہ میں بزنس مین بنوں گا، ایک بچہ بول رہا میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کچھ بول رہا، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بول رہا، پتہ نہیں کیا کیا بول رہا۔ اس میں سے ایک بچہ اٹھ کر بولے میں صحابی بنوں گا۔ تو وہ غیر مسلم تھی ٹیچر، اس کو سمجھ میں نہیں آیا بھئی یہ کون سی ڈگری ہے صحابی۔ تو بچے سے پوچھی بھئی یہ صحابی کیا ہے، کیا بول رہے ہیں تم صحابی؟ بولا کہ بچہ تو چھوٹا تھا، سمجھا نہیں سکا۔ بولے میں تو نہیں سمجھا سکتا، بولے میری ماں جو ہے کہتی ہے بار بار صحابی ایسے تھے، صحابہ کرام ایسے تھے۔ تو ٹیچر بولی ٹھیک ہے میں تمہارے ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے گھر پہنچی اور جا کر جو ہے سب چیز سنائی، بھائی تمہارا بچہ بول رہا ہے کہ سب بچے تو ایسے بولے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر اور پتہ نہیں کوئی کچھ، اور تمہارا بچہ بول رہا ہے کہ تو یہ صحابی بنے گا، یہ صحابی کیا چیز ہے، کون سی ڈگری ہے؟ تو پھر اس کی ماں نے اس کو سمجھایا، دیکھو صحابی جو ہے کن کو کہتے ہیں، وہ کیسے لوگ تھے، کیسے ان کے اخلاق تھے، کیسی ان کی قربانی تھی۔ پھر وہ جب سنی واقعات اور جو ہے پوری تفصیل اس کے جب سامنے آئی تو بولے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو دیکھیں اور اس کا ذریعہ کون بنا؟ وہ معصوم بچہ۔ بولے جب گھر کا ماحول دیندار ہوا، گھر میں دین کے تذکرے ہوئے، ایمان کے تذکرے ہوئے، تو پھر چھوٹا بچہ بھی جو ہے دعوت دینے والا بن گیا، دین کا داعی بن گیا۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے جو ہے ایک عورت کو مسلمان کر دیا۔ اور یہ سب چیزیں کب وجود میں آئیں گی؟ بولے جب ہمارے گھروں کی تعلیم قابو میں آئے گی۔ بولے ہماری گھروں کی تعلیم کسی دن مس نہیں ہونا چاہیے،
نہیں، ہر دن، چاہے ہمارے گھر میں خوشی ہو، غم ہو، چاہے عید کا دن ہو، کسی بھی دن ہو، ہر دن ہمارے گھر میں تعلیم ہو، کیونکہ اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں۔ اپنی ضرورت سمجھ کر جتنے گھر کے جو ہے محرم لوگ ہیں وہ سب بیٹھ کر جو ہے تعلیم کرے، فضائل اعمال حصے اول حصے دوم دونوں کتابوں سے اس کی تعلیم کرے ہر دن۔ اور جو ہے مستورات بھی جو ہے ارادے کرے، اور اپنے مردوں کو بھی جو ہے اللہ کے راستے میں بھیجنے کی ترغیب دے۔ تو جو جماعت کی مستورات ہے وہ لوگ جو ہے 2 حلقے بنا کر جو ہے آئی ہوئی بہنوں سے جو ہے بات کرے، اور پھر جو ہے تشکیل کر کے جو ہے پرچی نیچے بھیجے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔